مس فائٹر 3 مہینے سے ہاسپٹل میں تھی۔ اس دوران وہ 3 بار چھٹی کی درخواست کر چکی تھی اور تینوں بار ڈاکٹرز نے اسے بہلا دیا تھا۔ ان کے پاس بہانوں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس انکار کی۔ چوتھی بار اس نے درخواست نہیں، التجا کی تھی کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل سے باہر جانے دیا جائے۔ اس کی التجا کو مان لیا گیا تھا اور اب وہ خوشی، آزادی، بے فکری، روشنی، آسمان، گھاس، پھولوں، پودوں، فرینڈز، کلاس فیلوز، پروفیسرز وغیرہ سے ملنے جا رہی تھی۔ ماما نے اسے وگ لا دی تھی، لیکن اسے پہن کر وہ اتنی دیر تک ہنسی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اوف ماما، میں کتنی بیوقوف رہی ہوں نا۔ آج وگ کو سر پر رکھا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے قدرتی بال ہمیں وزنی نہیں لگتے، ہم کبھی بھی سر پر ان کا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے۔ اس نے وگ نہیں پہنی تھی، سٹالر سے سر کو کور کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں۔ اس کی پوری ہستی گواہ تھی کہ آج وہ صحیح معنوں میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے آج جانا تھا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ زندگی بیکار کے کاموں اور باتوں میں وقت اور انرجی برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو لمحہ بلمحہ پھلنے، پھولنے، روحانی منزل طے کرتے، اخلاقی مضبوطی حاصل کرنے کا نام ہے۔ زندگی تو وہ قطع اراضی ہے جہاں ہر روز کچھ نئے پھول کھلانے کا اہتمام کرنا ہے۔ لوئس ڈینم کی جیبوں میں ہاتھ زن کیے، جوگرز کے بل پر 2 قدم چلتے، 3 قدم اچھلتے، 4 قدم جوشیلے، 5 قدم بڑکیلے، کودتے پھاندتے وہ چل رہی تھی۔ ہر ڈریس کی ایک کوٹ چال ہوتی ہے۔ آج کی چال کا کوٹ خوشی تھا، آزادی اور بے فکری تھا۔ وہ بس سے یونیورسٹی آئی تھی، یہیں اس نے اپنی فرینڈز کو بلا لیا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز میں سے زیادہ تر یونیورسٹی میں ایڈوانس اسٹڈی کر رہے تھے۔ انہیں ان سب سے ملنا تھا۔ چونکہ چھٹی ایک ہی ملی تھی، اس لیے وہ زیادہ شوخی نہیں ہو سکتی تھی۔ سٹاپ پر اتر کر وہ یونیورسٹی تک پیدل چل رہی تھی۔ رک کر اس نے اپنے لیے آئس کریم لی تھی۔ شاپس کی ونڈو اسکرین میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ سیٹ کرنے کے لیے بال نہیں تھے۔ کراس بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس نے لپ گلوس نکالا اور اسے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ دوبارہ ہاتھ ڈالا تو گلاسز بھی مل گئے۔ ماما نے رکھے ہوں گے۔ اس نے آنکھوں پر لگا لیے، گردن کو ادھر ادھر کر کے خود کو دیکھا۔ شاپ کی بوڑھی مالکن باہر نکلی اور گملے میں لگے تازہ پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر اسے دیا۔ گیٹ ویل سون، ایسے ہی مسکراتی رہو، شان نے تھپک کر کہا۔ پرپل پھول، عورت کی مسکراہٹ اور شانے پر تھپکی، تینوں چیزوں نے اسے مالا مال کر دیا تھا۔ پھول اس نے ناک کے قریب کر لیا تھا۔ کتنی پاگل تھی وہ۔ اب جانا تھا کہ زندگی کی خوشبو ماں کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور ان دونوں کی خوشبو کائنات کے کونے کونے سے آتی ہے۔ لائم وغیرہ سب یونیورسٹی کے لان میں گھاس پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آتے آتے اسے کتنی بار رکنا پڑا تھا۔ ہائی ہیلو کرنے، حال چال پوچھنے والوں کے پاس رکنا پڑا تھا۔ وہ اس ہدا سے نہیں مل رہے تھے جو بہت امیر، فیشنیبل اور مشہور تھی۔ وہ اس ہدا سے مل رہے تھے جو بیمار تھی اور جسے اچھے الفاظ اور بے شمار مسکراہٹوں کی ضرورت تھی۔ تمہیں ایسا گھٹیا کپڑے پہن کر یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لائم نے اس کے عجیب و غریب چہلیے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ہدا اتنی غریب ہو گئی ہے کہ کسی پٹی جینز پہننے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ وہ آتی کمر کے بل گھاس پر ڈیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تو میں امیر ہوئی ہوں۔ آج میرے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں، پورے 24 گھنٹے۔ سب ڈاکٹرز کو میں باہر میں جھونک آئی ہوں، دوائیاں لاک کر آئی ہوں، نرسز کو آنکھ مار کر ہاسپٹل کو ٹاٹا بائے بائے کہہ آئی ہوں۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، باقی بچے پورے 20 گھنٹے۔ کیسا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سوالیہ پوچھ کر دانت لینا چاہ رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے ان ٹائم مووی دیکھ لی ہے، جہاں جس کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے۔ فی الحال تو تم سب مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ گھاس پر وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ تم ان 3 مہینوں میں کرتی کیا رہی ہو؟
میں تو انسٹا فیس بک پر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اس کا کلاس فیلو پوچھ رہا تھا۔ ہدا نے کہکا لگایا، کنجوسو کافی ہی پوچھ لو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ سفر سے اس کا مطلب 3 مہینوں کا سفر تھا۔ کسی کا بیگ گھسیٹ کر اس نے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ بڑی پیاری ہوتی ہے یہ گھاس واس یار۔ گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا، کنجوس نہ کہو، غریب کہو۔ لائم نے بیگ میں سے گھٹیا سی چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالی جو لیٹے لیٹے اس نے کیچ کر لی۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی ایک بڑی سی یونیورسٹی بناؤں اور اس پر ہدا نام لکھ کر دنیا والوں کو گفٹ کر دوں۔ ہدا نے یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اطراف نظر دوڑا رہی تھی۔ تم ہم غریبوں کو ایک ایک گھر گفٹ کیوں کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ یقین جانو میں اپنے بیوی بچوں کی پیشانیوں تک پر تمہارا نام کھدوا دوں گا، یہ بڑے بڑے حروف میں، ہدا۔ لائم کی بات پر بے ساختہ کہکا پڑا تھا۔ بڑے بےغیرت ہو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں بہت بڑا والا بےغیرت ہوں، اب تو گھر ملے گا نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ چلو یونیورسٹی دیکھتے ہیں، پروفیسر سے ملتے ہیں، آج مجھے لائبریری بھی دیکھنی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں لائبریری کو شرمندہ کرنا ہے؟ وہ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ وہ انہیں لیڈ کر رہی تھی۔ نہیں، خود کو۔ میں بھی اپنی ایک بک لکھ رہی ہوں، اس نے فخر سے بتایا تھا۔ واہ کیا قسمت ہے تمہاری، یعنی کتابیں پڑھ پڑھ کر بوڑھے ہم ہو گئے اور بک لکھنے کی نوبت تم پر آ گئی۔ مجھے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنے گولڈ میڈلز کا پھندا بنا کر جھول مرو، ان 3 مہینوں میں میں نے 6 بکس پڑھی ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایڑی کے بل گھوم کر بتانے لگی تھی۔ یہ اتنا بڑا والا کارنامہ تھا کہ اس کا ماننا تھا کہ اسے ٹرافی دی جانی چاہیے۔ پوری 6؟ یعنی اتنا پڑھ لیا تم نے؟ کیوں اپنے دماغ بیچارے پر اتنا بوجھ ڈالا ڈیئر؟ جس کام کا وہ عادی نہیں ہے وہ کام اسے زبردستی کیوں کروایا؟ کیسے نہیں تڑپا ہوگا وہ معصوم؟ کہتا ہوگا اچھا بھلا فیشن میں کھپ رہا تھا، یہ کہاں لگا دیا مجھے۔ شٹ اپ، تم ہمیشہ مجھ سے جالس رہے ہو۔ اب میں تم سے حد درجہ متاثر ہو رہا ہوں، لائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تم حیران کن ہو، بلکہ بہت خاص ہو۔ وہ واقعی میں بہت حیران تھا۔ وہاں موجود ہر شخص حیران تھا۔ وہ ہدا نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اتنے سے وقت میں وہ ان سے زیادہ بیدار لگنے لگی تھی۔ اس کی چال، اس کا انداز، دنیا کو دیکھنے والی اس کی نظر، سب میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومانہ خوشی تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ پورے 4 سال تک پڑھتی رہی تھی، اس یونیورسٹی کو وہ آج ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہاں پہلی بار آئی تھی۔ یونیورسٹی کی چہل پہل نے اس کا دل حشاش بشاش کر دیا تھا۔ زندگی اور دنیا کی رونق انسان کے دم قدم سے ہے، آواز سے، پکار سے، شور سے، کہکوں سے، کچھ فکر، زیادہ بے فکری اور جوش و خروش سے۔ وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کوریڈور میں اپنی جیسی لڑکیاں نظر آئیں۔ ایک کے سر پر کیپ تھی، دوسری کا بغیر بالوں کا سر نمایاں تھا۔ وہ پہلے کبھی یہ جان ہی نہیں پائی تھی کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی چلتی ہے، تندرستی کے ساتھ ساتھ بیماری۔ پھر اپنی بیماری پر اس نے ایک دم سے زندگی کو روک کیوں لیا تھا؟ جو روح پیدا کر دی گئی ہے اس پر کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا۔ یہ جہاں یا وہ جہاں، سفر جاری رہتا ہے۔ مرتا تو جسم ہے، روح کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیسی بھی مشکلیں آئیں، تکلیفیں ملیں، رنج و غم کے جوار بھاٹا پھوٹیں، اس جہاں میں، اس زندگی پر کبھی فل سٹاپ نہ لگانے دیں۔ چلتے رہیں، سفر جاری رکھیں، بس چلتے رہیں۔ فرشتہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہدا نے چہک کر پیچھے فرشتے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہنسی۔ ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد ان سب نے لنچ کیا تھا۔ شام کو وہ ایک چھوٹا سا تھیٹر شو دیکھنے کے لیے چلے گئے
ان کا 10 لوگوں کا گروپ بسوں میں سفر کر رہا تھا۔ انہیں لنچ کہاں کرنا ہے، کافی کہاں پینی ہے، کون سا شو دیکھنا ہے، کس پارک کو برباد کرنا ہے۔ وہ بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے۔ کبھی بس میں بیٹھے، کبھی فٹ پاتھ پر کھڑے، کبھی ریسٹورانٹ میں میزوں کے گرد کرسیاں کھینچتے۔ وہ سب ہدا اور ہدا کی کچھ پرانی لیکن مضحکہ خیز تصویروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ وہ اسے اس کی کچھ ایسی حرکتیں یاد دلا رہے تھے جو یونیورسٹی میں وائرل رہی تھیں۔ وہ چل پھر کر، اس کا انداز اپنا کر، اس کی نقلیں اتار رہے تھے۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ایک بار تم ایسا ڈریس پہن کر یونیورسٹی آئی تھی کہ میں چپکے سے تمہاری تصویر لیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اتنی اچھی لگ رہی تھی میں۔ اپنی تعریف سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ ہنسی نہیں روک رہی تھی۔ سوچا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں تو میں نے وہ تصویر ادھر ادھر بانٹ دی۔ تم سب بہت کمینے رہے ہو۔ اس نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ سب کافی پی رہے تھے اور دل پر بھاری پتھر رکھ کر انہوں نے کچھ مہنگی والی پیسٹریاں منگوا لی تھیں۔ خدا آج بھی انہیں مہنگی ہی پڑنے والی تھی۔ اف یہ مہنگائی، اف یہ ان کی غربت۔ کسی جوکر سے کم تم بھی نہیں رہی۔ گردن میں سریا، آنکھوں میں سیسا، چال میڈونا، انداز کیٹی پیری۔ پتہ نہیں تم امیر لوگ ایسی واہیات چیزیں کہاں سے سیکھ لیتے ہو۔ دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھنا اور انسان کو انسان نہ سمجھنا، دولت تو بڑی لعنت ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ ہدا نے لائم سے اتفاق کیا تھا۔ وہ ایسی ہی رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تو ایسی نہیں تھی۔ آدھی دنیا اس جیسی تھی، شو آف اور واہیات، مغرور اور بد دماغ، جیب میں ساری دنیا کی اتھارٹی رکھ کر پوزیشن اور سٹیٹس کی دوڑ میں دوڑنے والے گدھے۔ اس دوڑ سے باہر والے گدھوں نے اس کی میزبانی بہت دل سے کی تھی، باتوں سے اس کا دل بھر دیا تھا۔ اب اپنے ہاسپٹل بیڈ پر وہ ان باتوں کو مہینوں سوچ سکتی تھی۔ اس کی فرینڈز نے کہا کہ وہ اسے ڈراپ کر دیں گی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ شام 6 بجے تک وہ ان سب کے ساتھ رہی، پھر وہ ان سے الگ ہو گئی۔ وہ ایک ہی روٹ پر بار بار بسیں بدل بدل کر بیٹھ رہی تھی، چڑھتی تھی، اترتی تھی، چلتی تھی، اگلی بس میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ دنیا کے بہت سارے مناظر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ واپس جائے تو اس کے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ رات ہوگی تو اس نے ایک جگہ سے ڈنر کیا، دوسری جگہ سے کافی پی، تیسری جگہ سے جوس، اور چوتھی جگہ بیٹھ کر وہ یہ سوچتی رہی کہ یہاں سے کیا کھایا جائے۔ ویٹر کی گھوریاں کھانے کے بعد وہ پانی پی کر اٹھ گئی۔ دراز چلتے راہگیر، بسوں میں بیٹھے مسافر، ریسٹورانٹس کے ویٹرز، کونے کی میز پر بیٹھی سرخ بالوں والی آنٹی، ونڈو شاپنگ کرتی مایوس صورت لڑکی، فون پر گرل فرینڈ سے بکچک کرتا لڑکا۔ اس نے ہر منظر، ہر انسان، ہر احساس کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اسے سب بہت اچھا لگا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے تھے، اس کے پاس کافی وقت تھا۔ چلتے چلتے اسے مسجد دکھائی دی، پھر اس کی نظر چرچ پر پڑی۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چرچ کا بھی۔ وہ چونکی تھی۔ یہ بات آج اس کے علم میں آئی تھی کہ عبادت گاہوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس نے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مسجد کو اندر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اپنے بندے کے دل میں، فرشتے نے کہا تھا۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ یقین سے، فرشتے نے اس سوال کا بھی جواب دیا تھا۔ وہ مسجد کو اندر سے دیکھنے کی نیت سے آئی تھی، بس، لیکن وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا کہ صبح سے اب تک وہ حشاش بشاش رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھا تھا، اس کی ساری تنہائی،
اور پوری تکلیف اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ پیشانی کے بل گر جائے، رو دے، خود کو کھو دے۔ کہو اللہ، فرشتے نے کہا تھا۔ وہ چونک گئی، چلتے چلتے رک گئی۔ اللہ، اسے یہ نام اجنبی لگا تھا، کیونکہ اس نام سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نام کو پکارنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ نام سے جان کر بھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ کون ہے۔ نام سن کر، کہہ کر بھی وہ اس نام سے اجنبی رہی تھی۔ مانے بغیر یا جانے بغیر اللہ پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سبق کو رٹا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ رٹے پر بھی نمبر دے دیتا ہے، لیکن جس نے تیاری کی ہو، جان لگا دی ہو، دل لٹا دیا ہو، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اتنی بار کہو کہ تمہیں اس کے سوا سب لفظ بھول جائیں، سارا جہاں بھول جائے، یاد رہے تو بس یہ لفظ اللہ۔ خدا رحمان ہے اور یہ لفظ شفا۔ دل کا دکھی، جان کا روگی، نفس سے عاجز، درد سے بلبلاتا، کسی بھی بیماری سے بیمار، کوئی بھی، کیسا بھی، صرف اس ایک لفظ کا ورد کرتا رہے تو شفا پائے گا۔ شفا کے نام پر وہ کانپ اٹھی تھی، دیوار کا سہارا لے کر ہانپنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ سارا جہاں دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو ستون سے سر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے پایا۔ آنکھوں کو بے تحاشا بھیگتے اور دل و جان کو صرف ایک نام کا ورد کرتے، اللہ۔ وہ اپنا نام تک بھول گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو خود میں نہیں پایا تھا۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ علاج کے 3 مہینے اس نے ہر طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ دن کی روشنی کو اس نے اپنے آنسو نہیں دکھائے تھے۔ اب تک وہ ہمت باندھ کر بیٹھی رہی تھی۔ آج ہمت کی ساری پوٹلیاں اس نے یہاں کھول دی تھیں۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائے، اپنے دکھ بتائیں، روئیں، چلائیں، دہائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دیں۔ اللہ کا کرم، فضل،
رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ وہ رات بھر مسجد میں رہی تھی، فجر کے بعد مسجد سے نکلی تھی۔ سڑک پر دھیمی چال سے چلتے ہوئے وہ کسی ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا تھا اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے گر گئی تھی۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ ڈاکٹرز کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی رہی تھی۔ فون اس کے پاس تھا۔ ماما سے کچھ دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، شاید نیند نہ لینے کی وجہ سے۔ یہ نیند کی ہی قسم تھی۔ دنیا کے ہجوم سے پرے وہ سڑک پر ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ اس کے اللہ کے گھر کے دروازے اس کے پیچھے ابھی بھی کھلے ہوئے تھے، ایسے ہی جیسے آسمان کے دروازے کھلے تھے۔ ایک طرف عبادت کے لیے جایا جاتا ہے اور دوسری طرف حساب و انعام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ خدا کا گھر اور خدا کا آسمان، وہ ان دونوں کے درمیان